اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے خبردار کر دیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے۔ بے شک آپ کا رب ضرور بہت جلد عذاب دینے والا اور بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے زمین میں انہیں کئی گروہوں میں بانٹ دیا، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ ان سے مختلف، اور ہم نے ان کی آزمائش کی نعمتوں اور مشقتوں کے ساتھ تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے نائب بنے جو تورات کے وارث ہوئے، آخرت کو چھوڑ کر اسی دنیا کا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں عنقریب بخش دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر ان کے پاس اس جیسا اور مال آ جائے تو اسے بھی لے لیں۔ کیا ان پر تورات میں یہ عہد نہ لیا گیا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں؟ اور انہوں نے وہ سب کچھ پڑھ لیا جو تورات میں تھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، تو بے شک ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ہم نے ان پر پہاڑ اٹھا لیا گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ضرور ان پر گرنے والا ہے، ہم نے ان سے کہا پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا پوری قوت سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یاد کیجئے اے محبوب جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے، ہم نے گواہی دی۔ یہ اس لیے کہ قیامت کے دن تم کہنے لگو ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا تم یہ کہو کہ پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس کام کی وجہ سے جو کیا تھا باطل پرستوں نے؟ اور اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ کہیں حق کی طرف لوٹیں اور ان پر اس شخص کا حال بیان کریں جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے نکل گیا، پس شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی وجہ سے ضرور اسے بلند کر دیتے، مگر وہ پستی کی طرف جھکا اور اس نے اپنی خواہش نفس کی اتباع کی، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اگر تو اس پر مشقت ڈالے تو وہ ہانپے اور زبان لٹکائے، یا اسے چھوڑ دے تو پھر بھی ہانپے اور زبان لٹکائے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو آپ یہ واقعات لوگوں پر بیان فرمائیں تاکہ وہ سوچیں۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے، ان کے دل ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ نہیں سنتے۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، وہی غفلت میں مبتلا ہیں۔ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو انہی ناموں سے اسے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ کرتے تھے۔ اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایک گروہ ہے جو حق کی ہدایت کرتا اور اس کے مطابق عدل و انصاف کرتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں درجہ بدرجہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ ان کے صاحب کو کچھ بھی جنون نہیں، وہ تو محض واضح طور پر ڈرانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے بنظر غور نہیں دیکھا آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے پیدا کیا، اور اس بات میں کہ شاید ان کا وقت مقرر قریب آ گیا ہو، تو قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں اس کے آنے کا وقت کب ہوگا؟ فرما دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اسے ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی۔ قیامت بھاری ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وہ تم پر نہ آئے گی مگر اچانک۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔
آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ فرما دیجئے میں اپنی جان کے لیے خود کسی نفع کا مالک نہیں، نہ کسی نقصان کا مگر اس کا جو اللہ چاہے، اور اگر تعلیم حق کے بغیر میں غیب جانتا تو یقیناً بذات خود بہت بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے محض ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس آرام پائے۔ تو جب مرد نے اسے ڈھانپ لیا تو وہ خفیف حمل کے ساتھ حاملہ ہو گئی، تو وہ اسے لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں ولد صالح عطا فرمایا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ پس اللہ نے جب انہیں بہترین بچہ دیا تو دونوں میاں بیوی اللہ کے لیے دوسروں کو اس چیز میں شریک بنانے لگے جو اللہ نے انہیں دی، تو اللہ ان سب سے بہت بلند ہے جنہیں وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے لیے کسی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اے مشرکوں، اگر تم اپنے بتوں کو زندہ و عاقل سمجھ کر اپنی ہدایت کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آ سکیں گے، لہٰذا تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا چپ رہو۔ بے شک اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ اے محبوب آپ فرمائیں کہ تم اپنے شریکوں کو پکارو پھر اپنا داؤ مجھ پر چلاؤ، اس کے بعد مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے مجھ پر یہ کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہ سنیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ معاف کرنا اختیار کیجیے اور بھلائی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجیے۔ اور اے سننے والے، اگر تجھے پہنچے کچھ وسوسہ شیطان کی طرف سے تو فوراً پناہ لے اللہ کی، بے شک وہی ہے بہت سننے والا سب کچھ جاننے والا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھوتا ہے وہ فوراً خبردار ہو جاتے ہیں، تو اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جو لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر کوتاہی نہیں کرتے۔ اور اے محبوب جب ان کے پاس آپ کوئی نشانی نہ لائیں تو کہتے ہیں آپ اپنی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ چھانٹ لائے۔ فرما دیجئے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلوں کا مجموعہ ہے اور ہدایت رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے آہستہ بغیر پکارے صبح اور شام، اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بے شک جو آپ کے رب کی بارگاہ میں مقرب ہیں وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔